السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر عباس نقوی۔ آج کے پروگرام میں JIT میں ججمنٹ پروگرام میں ہم آپ کو منشیات کے مقدمات میں جو سوالات عدالت میں وکیل صفائی پٹ کرتے ہیں تفتیشی افسران پر، محرر پر، گواہان پر، ان کے متعلق بات کریں گے۔ آپ کو علم ہے کہ ہمارا پروگرام JIT جس میں ہم آپ کو مختلف تفتیشی نکات بتاتے ہیں اور ایسے نکات جن میں تفتیش کے نظام میں بہتری ہو سکتی ہے، اور وہ نکات جو ہم نے PLDs میں سے ڈیڈیوس کر کے ان کو ترتیب دے کے سیکوینس بنا کر اور ان کو احاطہ تحریر میں لا کے کتاب کی صورت میں پبلش کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، تاکہ ان کو پورے پاکستان میں پھیلا دیا جائے اور منشیات کے خلاف کمپین کو مضبوط سے مضبوط کیا جائے اور ملزمان کی بریت کی وجوہات ختم کی جائیں اور ان کی کنوکشن کی طرف کیسز کو لے جایا جائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں تفتیشی افسر کرتے ہیں ان کو ہم لازمی ہائی لائٹ کریں گے اور ان کو تفتیشی افسران کے لیے دوبارہ ریپیٹ نہ کرانے کا اعادہ کرائیں گے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں پروگرام کو۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو وکیل صفائی سوالات ملزمان کے وکیل صفائی سوالات کرتے ہیں تفتیشی افسران سے، ان تفتیشی افسران کو ان کے جوابات کیسے تیار کرنے چاہیے اور کون کون سے وہ سوالات ہوں گے جن کے متعلق ان کو آگاہ ہونا چاہیے، یہ 2-3 ایپیسوڈ ہم کریں گے جس میں آپ کو یہ چیزیں بتائی جائیں گی۔ تو نوٹس میں رکھنا چاہیے آپ کو کہ وکیل صفائی عام طور پر آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ رنگ منشیات کا کیسا تھا، اس کا حلیہ کیا تھا، اس کی فارمیشن کیا تھی، اس کی ڈسکرپشن کیا تھی، ملزم کے گھر میں کون کون موجود تھا جب آپ نے ریڈ کیا، جائے برآمدگی گھر میں کس جگہ واقع تھی اور کس جانب واقع تھی، کارروائی آپ نے کہاں بیٹھ کر کی، کہاں پہ آپ نے یہ استغاثہ تحریر کیا، کہاں پہ آپ نے فرد مقبوضگی بنائی، گاڑی کے اندر بیٹھ کر بنائی، باہر بیٹھ کے بنائی، دکان کے اندر بنائی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے منشیات ریکور شدہ کا، برآمد شدہ کا وزن کہاں پہ کیا، کس کے روبرو کیا اور کیسے کیا، کس طریقے سے کیا، کتنا وزن ہوا، اور ترازو آپ نے کہاں سے لیا، اور باٹ کون سے تھے اور ان کی تعداد کیا تھی، اور فارمیشن کیا تھی، کنڈا کس قسم کا تھا۔ تھانہ سے نکلنے کا وقت تمام گواہان کو آپ نے ازبر کروانا ہے، اور ملزمہ کس سواری پر آئی اور گرفتاری کے بعد ملزمہ کو کس سواری پر لے جایا گیا، اور ملزمہ یعنی کہ خاتون ملزم کی گرفتاری کے وقت کون کون موقع پر موجود تھا۔ یہ سوالات آپ سے کیے جائیں گے اور اس میں لیڈیز پولیس کی غیر موجودگی کو کوشش کی جائے گی کہ ظاہر کیا جائے اور ثابت کیا جائے۔ استغاثہ کس نے لکھا اور کب لکھا، تھانہ استغاثہ کو تھانہ کون لے کر گیا اور کب واپس لایا گیا اور شامل مثل کیا گیا، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے مدعی کے ساتھ جا کر مقدمہ درج کرایا؟ یہ بہت پرٹیننٹ کوسچن کیا جاتا ہے اور بار بار ریپیٹڈلی کیا جاتا ہے، جس میں کمپلیننٹ کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو چاروں شانے چت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پارسل کہاں بنایا گیا، پارسل پر کتنی مہریں لگیں، کس نام کی مہریں لگائی گئیں، کون سی مہریں استعمال ہوئیں، پارسل محرر کو کس نے کب ہینڈ اوور کیا، اور فرد کب اور کس جگہ بنائی گئی، اور اس کا نمونہ کب آپ نے ڈرا آؤٹ کیا، کس نے نمونہ الگ کیا، پارسل پر سیل کس نے لگائی، کس ملازم کے سپرد کی گئی یعنی کہ پولیس افسر کے بغرض جمع شدگی محرر اور بعد میں ٹرانسمیشن ٹو دی PFSA لیب، کس محرر سے پارسل برمہر تیار کرایا گیا، وزن کیسے کیا گیا جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، کون سے باٹ استعمال ہوئے، اور پارسل کے بعد اسے دوبارہ کب ڈی سیل کیا گیا۔ یہ بڑے سوال کیا جاتا ہے کہ ڈی سیل کب کیا گیا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجسٹریٹ صاحب کی عدالت کے اجازت کے بغیر ہم اس کو ڈی سیل مقدمہ کو نہیں کر سکتے۔ کس کو کیسے اور کس موبائل نمبر پر آپ نے اطلاع دی وقوع کی، کیونکہ وہ CDR لینے کی کوشش کرتے ہیں وکلاء صاحبان، اور اس لیے یہ سوال و جواب ہمارے سے اور تفتیشی افسران سے کیے جاتے ہیں۔ تحریر استغاثہ کس نے لکھی، کب لکھی، تاریخ، جائے وقوع، وقت پہنچنے، جائے وقوع پر پہنچنے میں کتنی دیر لگی، FIR وقت وقوع کی کتنی دیر بعد درج ہوئی، دوبارہ FIR کی کاپی آپ کو کب موصول ہوئی، اور آپ نے تفتیش کا آغاز کب کیا، کیا بیانات گواہان اور موقع ملاحظہ کاپی FIR آنے سے پہلے ہو چکا تھا، وقت وقوع پر پہنچنے کا، جائے وقوع پر پہنچنے کا، اور فرد برآمدگی بنانے کا وقت، استغاثہ کے خاتمے کا وقت، کارروائی کس چیز پر بیٹھ کر کی تھی،
فرد کہاں مرتب کیا آپ نے، گواہ نے کہاں دستخط کیے، گواہ نے منشیات دیکھیں کہ نہیں دیکھیں، کس حالت میں یہ منشیات پائی گئیں اور کس حالت میں دیکھی گئیں، اگر دیکھی گئی ہیں تو بتائیے، یہ تفصیل بتائیے، ڈسکرپشن بتائیے اور اس کی ساخت بتائیے۔ 161 ضوابطے کا بیان کب اور کہاں ریکارڈ کیا گیا اور کتنے لوگ اس وقت موجود تھے، موقع پر کتنے دیگر افراد آئے اور کون کون سے لوگ تھے، عوامی گواہ کو آپ نے کیوں نہیں شامل دریافت کیا اور کیوں نہیں گواہ بنایا، وجہ اس کی تحریر کی ہے یا نہیں کی، ایسا کیوں نہیں کیا گیا، نقشہ کب کہاں کس کے روبرو تیار کیا، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے فردات پر انگوٹھے لگائے تھے، کیا آپ نے خالی کاغذ پر پولیس کو دستخط کر کے دیے تھے، برآمدگی کے گواہ کے بیان کس جگہ تحریر کیے آپ نے، آپ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، جائے وقوع چھوڑنے کا وقت، ملزم کی گرفتاری کا وقت، واپس تھانہ کب اور کس وقت پہنچے، واپسی کہاں کہاں رکے، ملزم کو حوالات میں بند کرنے کا وقت اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا، روزنامچہ کے ساتھ آپ نے اس کو میچ بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کس نے ملزم کو لاک اپ میں بند کیا، ملزم کا جسمانی ریمانڈ لیا تھا یا نہیں، استدعا کی تھی کہ نہیں، منشیات کے نمونے اور بقیہ مال مقدمہ محرر کے حوالے کرنے کا وقت آپ بتائیں گے، کس کو کتنی دیر کے بعد آپ نے ہینڈ اوور کیے، اور نمونہ کس آلہ سے علیحدہ کیا گیا تھا، کیا آلہ کہاں سے لیا تھا اور اس آلے کا رنگ اور حلیہ علیحدہ لکھیں گے اور علیحدہ بتانے کے آپ قابل ہوں گے۔ جہاں ملزم کو روکا گیا، جہاں تلاشی لی گئی، جہاں پارسل تیار ہوا، جہاں حوالگی مال مقدمہ تفتیشی کی طرف گئی، برآمدگی کے وقت کتنے لوگ موقع پر آئے اور ان کے ساتھ کمپلیننٹ کا اور تفتیشی افسر کا کیا مکالمہ ہوا، ملزم کے کپڑے، اس کے رنگ، ساخت، منشیات، ملزم حوالگی کی جگہ اور وقت اور جو افراد ان کے ساتھ ہمراہ موجود ادھر تھے، باہم آپس میں گواہان نے تمام کو واضح کر لینا ہے۔ چرس کس نے کہاں سیل کی، گواہان برآمدگی کے بیانات کس نے اور کہاں درج کیے، موقع کی کارروائی کل کتنے دیر میں مکمل ہوئی، نمونہ بغرض پی ایف ایس سے جمع کرانے آپ نے کس کے حوالے کیا، روڈ کاٹنے کی تاریخ کیا ہے اور تاریخ بیان 161 ضوابطے کیا ہے، اس کے علاوہ کس نے نمونہ کے پارسل وصول کیے، نمونہ کتنی مقدار میں پی ایف ایس سے بھجوایا اور یہ وہاں پہ کب پہنچا، کس نے مال مقدمہ آپ کے حوالے کیا، محرر نے یا مدعی نے، کہاں روڈ کاٹا گیا اور اس کی تاریخ کیا درج کی گئی، محرر نے پارسل کس کے ذریعے اور کب پی ایف ایس سے بھجوایا۔ اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے مزید سوالات اور سینکڑوں سوالات وکیل صفائی آپ کو اور تفتیشی افسر کو، گواہان کو، محرر کو اکثر و بیشتر عدالت میں کرتے ہیں تاکہ منشیات کے ملزم کی بریت کرائی جا سکے اور ملزم کو آپ کے قانون کے شکنجے سے بچایا جا سکے۔ ناظرین، اگر آج کا پروگرام آپ کو سوالات وکیل صفائی کے متعلق آپ کو پسند آیا ہو تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا اور دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اور اس کے علاوہ کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹس ڈالیے گا تاکہ ہم آپ کو مزید آپ سے کریکشن لگواتے رہیں۔ اگر آپ میں کوئی ایسے پوائنٹس ہوں، آپ کے پاس ایسے پوائنٹس ہوں، آپ کے تجربات میں سے اس کیس نارکوٹکس کے کیسز کے متعلق یا کسی اور کیسز کے متعلق آپ کے پاس پوائنٹس ہوں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کامنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں، ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور ہمارے موبائل نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ڈسکورس میں، ہماری ریسرچ میں کچھ اغلاط نظر آئیں اور آپ کو ایسا لگے کہ اگر کوئی آپ اپڈیشن کروانا چاہتے ہیں، ترمیم کروانا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، کال اپون کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر کمپین لانچ کرنا چاہتے ہیں نارکوٹکس کے خلاف، منشیات کے ناسور کے خلاف، مانسٹر کے خلاف اور منشیات کی برائی کے خلاف، سماجی برائی کے خلاف نوجوان نسل کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جوائن ہینڈز کر سکتے ہیں، دیگر این جی اوز ہمارے ساتھ اشتراک عمل کر سکتے ہیں۔ ہماری این جی او لاہور گڑی شاہو لاہور میں کام کر رہی ہے، سید ذوالفقار حسین گیلانی اور سید محسن گیلانی۔ این جی او کا نام ہے ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب۔ اس کے علاوہ آپ اگر مجھ سے لیکچر دلوانا چاہتے ہیں اپنے تعلیمی ادارے میں یا اپنے لیگل لا ایجوکیشن کے ادارے میں تو پلیز لا کالجز میں یا کسی یونیورسٹی میں تو آپ پلیز کال اپون کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر سکرین کے نیچے ڈسپلے ہو چکا ہوگا۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔